السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں آپ کا بچہ دوست بھائی سید منظور علی متحدہ عرب امارات سے آپ سے مخاطب ہوں. آج کل بڑی چرچا ہے پاکستان کے مسئلے مسائل کو لے کے، تو میں بھی ایک حل لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں. چھوٹی سی بات ہے، کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا وقت کم سے کم لوں. بات یہ ہے کہ جیسا کہ میرے علم میں یہ بات آئی تو میں نے بولا میں آپ سے شیئر کروں. جب پاکستان بنا 1947 میں، اس کے بعد جو ہمارے یہ گلگت بلتستان آغا خانی ہیں، ان کے جو ہیڈ ہوا کرتے تھے سر آغا خان، انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ بابا، اگر ہم پاکستان کی لینگویج جو سرکاری لینگویج ہے، اگر ہم اس کو عربی کر دیں تو یہ بات خیر میرے علم میں آئی. اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے اس کے بارے میں جب سوچا اور پھر اپنے استاد محترم جناب رحمۃ اللہ صاحب سے بھی ڈسکس کری تو چند حقائق ہمارے سامنے آئے، اور اس سے ہمیں لگا کہ واقعی اگر ایسا ہو جاتا تو پاکستان کو کیا فوائد ہوتے. تو وہ میں آپ سے بیان کرنے والا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اگر سرکاری زبان اس وقت عربی ہو جاتی تو آج جو جی سی سی کنٹری ہیں، جتنے بھی عرب کنٹری ہیں، آپ اس میں دیکھیں عربی بولنے والوں کی کتنی پاور ہے. میں اگر آپ کو دبئی یا یو اے ای کی مثال دوں، یہاں پر بھی جو دیکھیں یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ صرف 2% ہیں، باقی سب باہر سے ہی آتے ہیں. لیکن جس کو عربی میں کمانڈ ہے وہ کس طرح یہاں پر اپنی حکمرانی کرتا ہے. جیسا کہ عراق سے لوگ آتے ہیں، مصر سے آتے ہیں، جہاں سے بھی عربی بولنے والے آتے ہیں، سوڈان سے یہاں تک کے آتے ہیں، وہ لوگ اپنی بات منواتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اگر ہم بھی عربی بول رہے ہوتے تو ہمیں یہاں جتنے بھی عرب کنٹری ہیں اس میں ہمیں کتنی فوقیت آتی. اچھا، پھر ہم اپنے ملک میں واپس چلتے ہیں. اگر ہم عربی بول رہے ہوتے تو ہمارا آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے لسانیت، ہماری زبانیں. تو ہم اگر اس پہ غور کریں تو پاکستان جو 2 لخت ہوا تو ہم نے کیا کہا؟ بنگالی، کیونکہ وہ بنگالی بولتے تھے. کاش کہ اس وقت یعنی 71 میں یہ حادثہ ہوا، 47 میں پاکستان بنا، کم و بیش 30 ڈکیٹ اس کے بیچ میں گزرے. اگر ہماری لینگویج عربی ہوتی تو کوئی بنگالی نہیں ہوتا، وہ سب عربی بولنے والے ہوتے، ہم سب عرب بول رہے ہوتے اور ہم ایک پاکستانی ہوتے، تو ہم اس لخت ہونے سے بچ جاتے. اس کے بعد آ جائیے، آج تک ہم ہندوستان کے بارے میں جو بھی کہتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں کہ ہندوستان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے گھروں میں انہی کا ٹیلی ویژن چل رہا ہے، انہی کا امیتابھ بچن آج تک چل رہا ہے، انہی کی لتا منگیشکر ٹھڑک رہی ہے. یہ بھی نہ ہوتی کیونکہ ہم وہ لینگویج جانتے ہی نہیں. جو ہمارے بزرگ بولتے ہوئے آئے تھے، تھوڑے عرصے کے بعد بس وہ وہاں تک ختم ہو جاتا اور ہمارا ڈائریکٹ ربط جو ہے عربی سے ہو جاتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر پاکستان کے اندر آج بھی یہی ہے کہ کراچی والے ہندوستانی ہیں، مہاجر ہیں، وہ پنجابی ہیں، وہ پٹھان ہیں، کیونکہ وہ لینگویج بولتے ہیں. ہم سب دیکھیں کتنا ہمیں فائدہ ہو جاتا. تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں آئیں تو میں نے بولا آپ سے شیئر کروں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ آپ اس میں کیا ایڈ کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی باتیں ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ ویڈیو چھوٹی کر لوں، تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے فوائد ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیے ابھی مت دور جائیے. آج بھی اگر ہم پورے پاکستان کی لینگویج ایک کر دیں اور 10 15 20 سال کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے تو ہم سب ایک ہو سکتے ہیں. جب تک ہم ایک، میرے پیر صاحب نے فرمایا کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے نیک نہیں ہوں گے. اصل میں ہم ایک نہیں ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.